السلام علیکم فرینڈس آج ہم اپنے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حیا سے شادی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ سب کر کے آخر کیا ثابت کرنا چاہتا؟ اور میں اتنی بڑی غلطی کیسے کر گیا؟ وہ میری نظروں کے سامنے رہا اور میں اس کو پہچان نہیں سکا۔ اس کے ہاتھ میں حیا اور اذان کے ولیمے کے فنکشن کی تصویر تھی جو آج ہی اس کے آدمی نے لا کر دی تھی، جن کو اس نے اس کام کے لیے لگا رکھا تھا۔ میری سمجھ نہیں آ رہا آخر یہ اذان شاہ مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ اس کو جب رانگ کال آتی تھی تو وہ یہ ہی سمجھتا تھا کہ کوئی پیسوں کے لیے سب کر رہا ہے، اور جب اس نے اس کی بیٹی کو اٹھانے کی بات کی تھی تو پہلی بار اس نے اس کال کے بارے میں غور کیا تھا، اور یہ بھی ایک وجہ تھی حیا کو اپنی بیٹی بنا کر دنیا کے سامنے لانے کی۔ پر اذان شاہ کو اس سے کیا چاہیے، یہ بات وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کو اذان شاہ تو شروع سے ہی پسند نہیں تھا۔ آج اذان کی وجہ سے اس کی کتنی ڈیل ہاتھ سے نکل گئی تھی وہ یہ بھی جانتا تھا۔ اذان جان بوجھ کر بھی ایسا کرتا تھا، پر وہ اس کی بیٹی کو بیچ میں کیوں لایا، اور آخر وہ اس سے چاہتا کیا ہے؟ اب یہ سب اس کے برداشت سے باہر تھا، اور پولیس میں جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کو سب سے بڑھ کر اپنی عزت پیاری تھی۔ جتنی جلدی ہو سکے مجھے حیا کو اس کے پاس سے آزاد کروانا ہوگا۔ اگر اس نے سچ اس کے سامنے اگل دیا تو وہ آئے نہیں حیا ہے تو میرا سارا بنایا پلان خراب ہو جائے گا، اور اس کام کے لیے میرے پاس وقت بھی بہت کم ہے۔ دلاور خان کچھ سوچتے ہوئے بولا، تمہیں پکا یقین ہے یہ فائل غلط نہیں ہے؟ تم اچھے سے جانتے ہو کہ میں اپنے کام میں غلطی پسند نہیں کرتا ہوں۔ اذان اپنے ہاتھ میں موجود فائل کو دیکھتے ہوئے بولا، ہاں میرے آدمی کبھی غلط کام نہیں کرتے، اور یہ ریئل فائل کی ایک کاپی ہے۔ اس فائل کو حاصل کرنا اتنا آسان نہیں تھا، پر تم تو جانتے ہو تمہارا حکم میرے لیے سر آنکھوں پر ہوتا ہے۔ حارث سنجیدہ سے چہرہ بناتے ہوئے بولا، پر اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں حارث، اور تم جانتے ہو یہ سب مذاق نہیں ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا، میں جانتا ہوں یہ سب مذاق نہیں ہے، اور فائل میں جو ہے بالکل سچ ہے۔ اس پر کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، میرا یقین کرو۔ حارث اس کو یقین دلاتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی بات سن کر اذان خاموش ہو گیا تھا۔ جتنا جلدی ہو سکے لندن جانا ہوگا ہمیں۔ ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو یہ ہماری سب سے بڑی جیت ہوگی، کیونکہ اس کے بعد دلاور خان بالکل برباد ہو جائے گا۔ فائل کو ریڈ کرنے کے بعد اذان بولا تھا، اس کو یقین تھا یہ دلاور خان کی آخری ہار ہوگی۔ ہاں، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ اس کام کے لیے ہمیں حیا کو بھی اپنے ساتھ لے جانا ہوگا۔ حارث نے اس کو یہ بات بتانا ضروری سمجھا تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں، اور اس کو ہمارے ساتھ جانا ہوگا کیونکہ انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں سختی تھی جسے حارث نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ اذان میری ایک بات مانو گے؟ حارث کچھ سوچتے ہوئے بولا تھا۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا حارث، تم میرے دوست ہی نہیں میرے بھائی بھی ہو۔ تم مجھ سے کچھ بھی کہہ سکتے ہو۔ اذان کے بات سن کر حارث مسکرا دیا تھا۔ اگر بھائی سمجھتے ہو تو میری ایک بات ماننا، حیا بھابھی بہت معصوم اور بہت ہی اچھی لڑکی ہے، اس سے کبھی دکھ اور تکلیف مت دینا، اس نے بہت کچھ سہا ہے زندگی میں۔ حارث کے لہجے میں حیا کے لیے فکر تھی۔ تم جانتے ہو حارث، میں بنا وجہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتا ہوں۔ آگے وہ خود سمجھدار ہے۔ اس نے اتنا کہہ کر بات ختم کر دی تھی، اور حارث اس کی بات کا مطلب سمجھ کر چپ ہو گیا تھا۔ تو پھر کب سوچا ہے جانے کا؟ حارث نے اس سے حیا کے بارے میں اور بات کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، شاید وقت کہ وہ خود ہی بدل جائے اس کے ساتھ۔ بھی جان اجازت دیں تو ایک دو دن میں نکلتے ہیں پھر، اور ہاں جو میں نے بولا تھا وہ کام ہو گیا؟ اذان نے کچھ یاد آنے پر پوچھا۔ ہاں میں نے فوٹو ایک اپنے آدمی کے ہاتھ اس کے آدمی تک پہنچا دیے تھے، اب تک وہ دیکھ بھی چکا ہوگا۔ دیکھنے دو اور تھوڑا دماغ لگانے دو اس کو، وہ سوچتا رہے گا کہ مجھ سے اس کی کیا دشمنی ہے، اور میں وہاں اس کو ہار کے اور قریب لے جاؤں گا۔ اذان کے لہجے میں پھر نفرت اور غصہ آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے میں پھر بھی جان سے مل لوں، اس کے بعد چلا جاؤں گا، اور مجھے خبر کر دینا، میں تیاری رکھوں گا۔ حارث اس سے اجازت لیتا نیچے چلا گیا تھا۔ وہ پھر سے فائل کو دیکھنے لگا۔ میں نے کہا تھا نا ہان، وہ دن بہت جلد آئے گا، دیکھ لو وہ دن بس آنے والا ہے جب میں اپنا کہا پورا کر کے دکھاؤں گا۔ اپنی سوچ میں ہان سے مخاطب تھا، گھر میں اتنے سارے لوگوں کے موجود ہونے کے بعد بھی تم اکیلے کیوں بیٹھی ہو؟ یا تمہیں اکیلے رہنے کا شوق ہے؟ وہ لان میں لگے پودوں کو دیکھتی گہری سوچ میں گم تھی۔ جب اسے اپنے پیچھے سے کسی کی آواز آئی، اس نے پلٹ کر دیکھا تو حارث کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، بس کبھی کبھی انسان کا اکیلا رہنے کا دل کرتا ہے، ورنہ اپنوں کو چھوڑ کر کون اکیلا رہنا پسند کرتا ہے؟ اس نے حارث کی بات کا جواب دے کر گردن پھر سے موڑ کر پودوں کو دیکھنے لگی۔ شام کا وقت تھا اور اس وقت ہرا بھرا لان بہت خوبصورت لگ رہا تھا، اور اگر کوئی آپ کے اکیلے پن کا ساتھی بننا چاہے اور آپ
آپ کے اس کبھی کبھی کے اکیلے پن کو بھی دور کر دے، پھر آپ کو کسی اکیلا پن محسوس ہی نہ ہونے دے۔ تو اس بار حارث اس کے سامنے آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ اس کی بات سن کر ردا نے ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، اور اس کو کیا کچھ نہیں نظر آیا تھا ان آنکھوں میں اپنے لیے پیار، عزت اور وہ ہر چیز جو اذان کی آنکھوں میں اپنے لیے دیکھنا چاہتی تھی۔ جب کوئی انسان اندر سے اکیلا ہو تو کسی کی موجودگی بھی اس کا اکیلاپن دور نہیں کر سکتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر دیکھ نہیں سکی تھی، اس لیے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی تھی، تم نے میری بات سمجھی نہیں۔ شاید اگر کوئی تمہارے اکیلے پن کا ساتھی بننا چاہے نہ کہ تمہارے اکیلے پن کو دور کرے۔ اس بار حارث نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ آج وہ سوچ کر آیا تھا کہ ردا سے اپنے دل کی بات ضرور کہہ دے گا۔ وہ اس کو کتنا چاہتا ہے، وہ بھی ایک چھوٹی سی کوشش کر رہا تھا اپنے دل کی بات اس تک پہنچانے کی، جب کہ وہ اس کو سننے کو تیار نہیں تھی، اور حارث آج ہار نہیں ماننا چاہتا تھا۔ ردا نے حارث کی بات سن کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اسے حارث کی باتوں میں سچائی لگی تھی، اس کی آنکھیں جھوٹ نہیں بول رہی تھی، پر وہ بھی مجبور تھی، اس لیے اس کی بات کا جواب نہ دے کر خاموشی سے اندر جانے لگی تھی۔ جب حارث کی آواز پر اس کے قدم رکے تھے۔ جب کوئی ایسے بات کرتا ہو تو اس کی بات کا بنا کوئی جواب دیے نہیں جانا چاہیے۔ وہ اس کو جاتا دے کر بولا، حارث کو اس کا یوں جانا پسند نہیں آیا۔ جن باتوں کا جواب ہمارے پاس نہ ہو اس میں خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ ردا کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی تھی، اور پھر اس نے پھر سے قدم بڑھا دیے تھے۔ جس بات کا جواب ہم دینا نہیں چاہتے اور خاموش ہو جاتے ہیں، اسے میری نظر میں بات سے بھاگنا بھی کہتے ہیں۔ اس نے اس کے جانے پر طنز کیا تھا۔ مجھے بھی جان بلا رہی ہیں۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتی وہاں سے بھاگی تھی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، وہ اس سے بھاگ ہی تو رہی تھی۔ اس کے اس طرح بھاگنے سے حارث مسکرایا تھا، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ جو بات وہ اس کو بتانے آیا تھا وہ بات اس تک پہنچ گئی تھی، اور وہ دن بھی جلد آئے گا جب اس کو اپنے پیار کا یقین بھی دلا دے گا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس روم میں رونے کی آواز گونج رہی تھی، لیکن آج وجود بدل گیا تھا۔ جو نور کو پچھلے 2 مہینوں سے اس کمرے میں روتا ہوا دیکھتا تھا، آج وہ خود اس کے جانے کے غم میں رو رہا تھا۔ دادا جان کی طرح آج نور بھی اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کے دادا جان تو نور کے غم میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور آج نور بھی اپنا غم برداشت کرتی کرتی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس کو آج لگ رہا تھا کہ اس کا سب کچھ چھینا جا رہا ہے۔ جب وہ 10 سال کا تھا تو ماں باپ کا سہارا ان کے سر سے اٹھ گیا تھا، اور پھر دادا جان اور بی جان نے ان تینوں کو سنبھالا تھا۔ وہ لوگ اتنے امیر بھی نہیں تھے۔ دادا جان نے ان لوگوں کو پالا تھا، وہ ان کو کسی کمی کا احساس بھی نہیں ہونے دیتے تھے۔ دادا جان کے چلے جانے کے بعد وہ بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ یقیناً اس کو سنبھالنا پڑا تھا اپنی نور کے لیے، لیکن وہ بھی آج اس کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور آج اس 15 سالہ بچے کو لگ رہا تھا کہ وہ آج بڑا ہو گیا ہے۔ تم کمزور مت بننا جیسے ہم تھے، تم اتنے طاقتور بننا کوئی تمہارے ساتھ برا کرنے کا سوچے بھی نہ، اور تم بدلہ لینا اپنی بہن کا۔ اس نے تمہاری بہن کے ساتھ اتنا برا کیا اور تم اس کو سزا دینا، اس کو برباد کر دینا، سب کچھ چھین لینا اس کا۔ ایک دم اس کے کانوں میں نور کے آخری الفاظ گونجے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں نور، تمہارے مجرم کو سزا دوں گا، میں اس کے پاس اس کا کچھ بھی نہیں رہنے دوں گا۔ 2 نگاہ میں اسے میں وہ نگاہیں جیسے تم تڑپتی تھی، وہ نگاہیں بھی ویسے ہی تڑپیں گی۔ یہ میرا دعویٰ ہے نور۔ اس وقت 15 سال کا بچہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بدلے کی آگ تھی جس میں وہ سب کچھ جلا دینا چاہتا تھا۔ وہ جب روم میں آئی تو اذان کو اپنی جگہ پر لیٹا پایا تھا۔ وہ کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، اور وہ اس لیے جان کر لیٹ گئی تھی۔ اس نے سوچا اذان سو گیا ہوگا، لیکن اس کو جاگتا دیکھ کر حیا ایک پل کے لیے رکی تھی، پھر خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ وہاں سے کافی ٹائم بعد نکلی تو وہ جاگ رہا تھا۔ وہ اس کو نظر انداز کرتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی ہو کر چیزیں ادھر سے ادھر کرتی رہی۔ کچھ دیر ایسا کرنے کے بعد صوفے پر بیٹھ کر میگزین دیکھنے لگی اور اذان کے سونے کا انتظار کرنے لگی تھی، جبکہ اذان بظاہر تو ایک بک پڑھ رہا تھا، مگر اس کا سارا دھیان حیا کی حرکت پر تھا۔ وہ جان بوجھ کر کتاب لے کر لیٹا تھا۔ اگر نیند نہیں آ رہی تو اپنی پیکنگ کر لو، ہم کل واپس جا رہے ہیں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس کو اذان کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کی آواز سن کر حیا نے چونک کر سامنے دیکھا تو وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ حیا کو لگا تھا اب تک وہ سو چکا ہوگا، کیونکہ اس کو نیند آ رہی تھی، پر اس کی بات سن کر اب نیند اڑ گئی تھی۔ وہ ایسے ہی بیٹھی رہی جیسے اس نے اذان کی بات سنی ہی نہ ہو۔ میں نے کیا بولا؟ اپنی پیکنگ کر لو، کل ہم جا رہے ہیں۔ اس کو ایسے ہی بیٹھا دیکھ کر وہ پھر سے بولا تھا۔ اس سے پہلے ہی اپنی پیکنگ رانی سے کروا لی تھی، اب اس کو حکم دے رہا تھا۔
میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا رہی ہوں، اس نے بنا اس کی طرف دیکھے جواب دیا تھا اور ایسے ہی بیٹھی رہی جیسے وہ بیٹھی تھی۔ اس کا جواب سن کر اذان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ ایک سائیڈ پر رکھتے ہوئے بک وہ اٹھ کر بیٹھا تھا۔ تم شاید بھول گئی ہو، مجھے اپنی بات دہرانے کی عادت نہیں ہے، جو بولا ہے وہ کرو جا کر۔ اس بار اس کی آواز میں سختی میں تھی اور وہ بول رہی ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں بھابھی جان کے پاس رہنا چاہتی ہوں، مجھے یہیں رہنے دیں۔ حیا کو اس کی سختی سے کی گئی بات سے ڈر تو لگا تھا، مگر وہ اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے بولنا اس کی مجبوری تھی۔ پھر ضد کرتے دیکھ کر اذان کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ ایک دم سے بیڈ سے اٹھا اور ایک ہی جست میں اس کے پاس جا کر اس کا بازو سختی سے اپنی گرفت میں اس کو اپنے مقابل کھڑا کیا۔ حیا پہلے کی طرح اب بھی اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کی سخت پکڑ سے وہ بہت ڈر گئی تھی۔ تمہیں میری بات ایک بار میں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ کیوں تم میری بات نہ مان کر مجھے زبردستی کرنے پر مجبور کرتی ہو؟ بولو کیوں؟ اذان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اس نے حیا کا وہ دوسرا بازو بھی اپنی سخت گرفت میں لے لیا تھا۔ اس کی سخت گرفت اور آنکھوں میں غصہ دیکھ کر اس میں بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آج تک اس نے کسی نے اس طرح سے اس سے بات نہیں کی تھی، یا اس کی زندگی میں ماں باپ کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں جو اس طرح سے بات کر سکے۔ اس کی زندگی میں اتنا کچھ ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی اس کو عادت نہیں ہوئی تھی ان سب کی، اور اذان کو ایسے دیکھ کر تو اس کو اذان سے اور ڈر لگنے لگا تھا۔ اوپر سے اس کا خاموش رہنا اور اس کی بات نہ ماننا اذان کو اور غصہ دلا جاتا تھا، جبکہ اس کے ڈر کی وجہ سے حیا کی بولتی بند ہو جاتی تھی، اور اذان سوچتا تھا کہ وہ ضد میں ایسا کرتی ہے، جبکہ شاید وہ یہ بھی بھول چکا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کتنا ظلم کر چکا ہے۔ اگر حیا اس کے ساتھ ایسا کرتی تو کچھ غلط نہیں تھا، اگر وہ اپنی غلطی سمجھتا تو حیا کا اسی بات ماننا، اس کی بات کا جواب دینا برا نہیں لگتا۔ میں کیا بول رہا ہوں سنائی نہیں دیتا تمہیں؟ اس کا خاموش رہنا اذان کو غصہ دلا رہا تھا۔ مجھے بھی جان کے پاس رہنا ہے، وہ ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اذان کے ڈر سے اس کے بولتے ہوئے ہونٹ بھی کانپ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے جو گرنے کے لیے بےتاب تھے، اور اس کی پھر سے سخت آواز پر وہ رکے ہوئے آنسو بہنے لگے تھے۔ جبھی اذان کی نظر اس کی آنکھ سے گرتے آنسو پر پڑی، آنسو کے سفر کے ساتھ ساتھ اذان کی آنکھیں بھی سفر کر رہی تھی۔ اس کو یہ منظر بہت خوبصورت لگا تھا۔ اس کا آنسو ٹوٹ کر زمین پر گرا تھا، پر اذان کی نظریں اس کے کانپتے ہونٹوں کی طرف تھی۔ اذان نے حیا کو مزید اپنے قریب کیا تھا، اتنا کہ دونوں کے بیچ میں بہت کم فاصلہ رہ گیا تھا۔ حیا اس کی اس حرکت سے بوکھلا گئی، اس نے خود کو دور کرنا چاہا، پر اذان کی گرفت اب سخت نہیں، مضبوط تھی۔ اذان نے ایک ہاتھ سے آیت کے چہرے پر بال پیچھے کیے اور پھر سے نظریں اس کے ہونٹوں پر کی، جیسے وہ اس پر جھکنے لگا۔ حیا نے موقع کا فائدہ اٹھایا تھا، وہ ایک جھٹکے سے خود کو اس سے آزاد کروا کر دور ہوئی تھی۔ اذان کو اس کا اس طرح کرنا بالکل اچھا نہیں لگا تھا، پر وہ خود پر ضبط کر گیا تھا۔ جب میرے غصے کو برداشت نہیں کر سکتی تو میری ایک بار کیوں نہیں میری بات مان لیتی؟ آپ جاؤ، جا کر کرو پیکنگ اپنی، میں اب دوبارہ نہیں کہوں گا۔ وہ ایک نظر اس کو دیکھتا بیڈ پر آ کر لیٹ گیا تھا، اور حیا اپنے آنسو پیتی پیکنگ کرنے چلی گئی تھی۔ جانتی تھی اب وہ اس کو لے کر جائے گا، اور ہر بار کی طرح اب بھی وہ کچھ نہیں کر سکے گی۔ نور، تمہارے مجرم کو سزا ملنے والی ہے، اور وہ دن دور نہیں جب وہ پوری طرح برباد ہو جائے گا۔ میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ میں اس سے اس کا سب کچھ چھین لوں گا، اور وہ تڑپے گا جس طرح تم تڑپی تھی۔ اس نے جو تمہارے ساتھ کیا اس کی سزا تو اس کو ملنے والی ہے۔ وہ نور کی قبر کے پاس بیٹھا اس کو اپنا وعدہ یاد دلا رہا تھا، اور پچھلے 15 سالوں سے وہ روز اس کی قبر پر آتا تھا۔ کتنا کچھ بدل گیا تھا ان 15 سالوں میں۔ وہ 15 سالہ بچہ آج جوان ہو چکا تھا، سب کچھ بدل گیا تھا اس کی زندگی میں۔ آج وہ پہلے کی طرح کمزور نہیں تھا، آج وہ اتنا طاقتور بن گیا تھا کہ کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا تھا۔ ان گزرے 15 سالوں میں اس نے اپنا ایک نام بنایا تھا جس کو دنیا اذان شاہ کے نام سے جانتی تھی۔ وہ بچپن سے ایسا نہیں تھا، بس زندگی میں ملے دکھوں نے اس کو ایسا بنا دیا تھا۔ اس کی بہن کے ساتھ ہوئے حادثے نے اس کی بہن کے ساتھ ساتھ اس کا بھی سب کچھ چھین لیا تھا۔ اس نے ہنسنا مسکرانا چھوڑ دیا تھا، وہ پورا بدل گیا تھا۔ صرف ایک چیز تھی جو وہ نہیں بھولا تھا، اور وہ تھا اس کا بدلہ۔ ایک بار ہر روز کی طرح وہ نور کی قبر پر بیٹھا تھا جب اس کی ملاقات حارث سے ہوئی تھی۔ انہی دنوں اس کے والد کا انتقال ہوا تھا۔ اس کا غم دیکھ کر اذان کو اپنا غم یاد آ گیا تھا،
اور یوں ان دونوں کی ملاقات دوستی میں بدل گئی تھی۔ اذان کا کوئی دوست مل گیا تھا اور پھر اس نے حارث کو اپنے بارے میں بتایا تھا۔ حارث کو نور کے بارے میں سن کر بہت دکھ ہوا تھا اور پھر یوں حارث اذان کے ہر کام میں اس کی مدد کرنے لگا تھا۔ حارث ان کے گھر کا ایک ممبر بن گیا تھا۔ صرف بیجان اور ردا اذان کے بدلے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی اور اذان نے بتانا ضروری نہیں سمجھا تھا، اور اذلان کو حارث نے سب کچھ بتا رکھا تھا اور یہ بات اذان نہیں جانتا تھا۔ وہ ان کو ان سب سے دور رکھنا چاہتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ اس نے شہر سے باہر ان کے لیے گھر بنایا ہوا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا جب اس کا فون بجا تھا۔ حارث کا نمبر دے کر اس نے کال ریسیو کی تھی۔ ویسے بھی جان بھائی نے شادی کر کے بہت اچھا کیا ہے اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ مجھے ہوا ہے، اذلان پاس بیٹھی حیا کو دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا۔ اس کی بات سن کر ردا اور بیجان نے ناسمجھی والے انداز میں اس کی طرف دیکھا تھا۔ شام کا وقت تھا، وہ لوگ لان میں بیٹھے کافی پی رہے تھے جبکہ اذان صبح سے اپنے کمرے سے نہیں نکلا تھا۔ وہ جب یہاں آتا تھا آفس تو نہیں جاتا تھا پر یہیں سے بیٹھے اپنے آفس کا کام کرتا تھا۔ اچھا کیا فائدہ ہوا، ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ بیجان مسکرا کر بولی، میرا فائدہ یہ ہوا کہ میں آپ لوگوں کی کمپنی سے بور ہو گیا، اب مجھے نئی کمپنی مل گئی ہے بھابھی کی، جو ردا تم سے تو کئی گنا بہتر ہے، اس نے ردا کی طرف منہ بنا کر کہا۔ وہ تینوں اذلان کی بات سن کر اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی کہ پتہ نہیں اس کو یہ فائدہ ہوا۔ اس کا یہ جواب سن کر بیجان تو ہنس پڑی تھی اور حیا بھی مسکرا دی تھی جبکہ ردا کا منہ بن گیا تھا۔ کتنے برے انسان ہو تم اذلان، ہمارے ہی منہ پر ہماری برائی کر رہے ہو تم، اب آنا کسی کام کے لیے ہمارے پاس، دیکھتی ہوں تمہیں۔ ردا نے ایک مکہ اس کے بازو پر مارتے ہوئے بولا۔ اذلان وہ دونوں ایسے ہی آپس میں لڑتے رہے تھے۔ یہ تو غلط بات ہے اذلان، ردا اور بیجان کی کمپنی میں کوئی بور نہیں ہو سکتا، حیا نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور یہ سچ بھی تھا اور کچھ ہی دنوں میں وہ ان لوگوں کے قریب ہو گئی تھی۔ اور میرے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اس پر اذلان نے اپنے بارے میں جاننا چاہا تھا۔ تم سب سے الگ ہو کیونکہ تم اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی خوش رکھتے ہو، دوسروں کے چہروں پر خوشی لاتے ہو اور یہ بات تمہیں سب سے الگ بناتی ہے۔ اس نے کھلے دل سے اس کی تعریف کی تھی۔ اس کی بات سن کر بیجان اور ردا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ جیسا بھی تھا ردا کو بہت اچھی لگی تھی، اتنا خوبصورت ہونے کے بعد بھی اس میں کوئی بناوٹی دکھاوا نہیں تھا۔ بھابھی بس آپ یہیں رہیں اور روز میری تعریف کرتی رہیں، ردا تو جل کر راکھ ہو جائے گی، اس نے ردا کو پھر چڑھایا تھا۔ ایسا تو فی الحال ممکن نہیں ہے کیونکہ تمہاری بھابھی بھی جا رہی ہے واپس، اذان سامنے آتا بولا تھا۔ اس کی آواز سن کر تینوں نے اس کی طرف چونک کر دیکھا تھا۔ وہ سمجھے نہیں تھے۔ اس کے بعد جب کہ حیا نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، وہ جانتی تھی وہ کیا بات کرنے والا ہے۔ کیا مطلب ہے اذان کہاں جا رہی ہے حیا؟ بیجان نے اس کے پاس آتے پوچھا تھا۔ صرف حیا نہیں بیجان، دراصل میری کل ایک بہت ضروری میٹنگ ہے جس کی وجہ سے مجھے ابھی جانا ہوگا۔ وہ بیجان کے پاس آ کر بیٹھا تھا اور سامنے ردا اور اذلان کے ساتھ بیٹھی حیا کو دیکھا۔ بلیک اینڈ ریڈ کلر کے سوٹ میں، سر پر اچھی طرح دوپٹہ، وہ ہمیشہ کی طرح اس کو خوبصورت لگی تھی، ہر کلر اس پر کھلتا تھا۔ اگر تمہاری میٹنگ اتنی ضروری ہے تو میں نہیں رکوں گی، لیکن میں حیا کو نہیں جانے دوں گی، ابھی تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ ٹھیک سے رہی بھی نہیں ہوں، تم بعد میں لے کر چلے جانا، فی الحال نہیں۔ بیجان کی بات سن کر حیا کو خوشی ہوئی تھی، اس نے محبت بھری نظروں سے بیجان کی طرف دیکھا۔ انجانے میں وہ اس کی مدد کر رہی تھی جبکہ اذان کو اس کے چہرے پر اس کے ساتھ نہ جانے کی خوشی دیکھ کر بہت برا لگا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں بیجان، پر میں سوچ رہا تھا کہ کل کی میٹنگ کے بعد میں اور حیا کہیں گھومنے جائیں گے کچھ دن کے لیے، پھر واپسی پر میں حیا کو آپ کے پاس چھوڑ دوں گا۔ اسے ان کو اپنے آگے پلان کے بارے میں بتایا تھا۔ اس کی بات سن کر بیجان خاموش ہو گئی تھی۔ وہ کیا کہہ سکتی تھی جب وہ سب کچھ سوچ کر بیٹھا تھا۔ وہ صحیح بھی تھا، شادی کے بعد تو کوئی گھومنے پھرنے جاتا ہی ہے، اور یہ بات انہوں نے ان کے لیے بھی سوچی ہوئی تھی جبکہ یہ کام ان کا تھا، ان کو برا لگا تھا، یہ بات خود ان کو اذان سے کرنی چاہیے تھی۔ بیجان کو خاموش دیکھ کر حیا کی ساری خوشی ختم ہو گئی تھی۔ ایک امید کی کرن تھی جو اس میں جاگی تھی، پر اذان نے اس سے ایک چھوٹی سی خوشی بھی چھین لی تھی۔ بھائی آپ سیدھی طرح بولو نا کہ آپ بھابھی کو ہنی مون پر لے جانا چاہتے ہو، وہ ویسے کہاں لے کے جانے کا ارادہ ہے؟ اذلان کہاں چپ رہنے والوں میں سے تھا، ایک دم بولا، یہ تو میں بس اپنی بیوی کو بتاؤں گا۔ اس نے جیسے بات ختم کر دی تھی اور حیا کی طرف دیکھا جو اس کو نظر انداز کیے بیجان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اذان کی بات سن کر ایک درد سا تھا جو ردا کے دل میں ہوا تھا، اوپر سے اذان کا حیا کو بار بار دیکھنا ردا کو درد میں ڈال رہا تھا۔ اس کو حیا سے جلن نہیں ہو رہی تھی، بس اپنے خواب ٹوٹ جانے کا دکھ تھا، درد تھا جس کو دبا کر بیٹھی تھی۔ حیا بیٹا تم جو سامان پیک کر لو جاؤ، پھر تمہیں نکلنا بھی ہے، بیجان اس کو بول رہی تھی۔
جو چپ چاپ بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی. اس کی ضرورت نہیں ہے ابھی جان, سب پیکنگ ہو چکی ہے, میں نے آرانی سے کروا لیا, بس ہمیں نکلنا ہوگا. اس کی چھوٹی سی بات سن کر حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی. کتنا جھوٹا ہے یہ شخص, اپنے اوپر اپنے پر یوں اپنوں سے یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس کو برا نہیں لگتا. اس نے جل کر سوچا تھا ابھی سے جا رہے ہو, کھانا کھا کر جانا نا, اتنی بھی کیا جلدی ہے. اس بار بھی جان ناراضگی سے بولی تھی. نہیں بھی جان, کھانے کے لیے رکے تو رات ہو جائے گی, کھانا ہم وہاں جا کر کھا لیں گے. حیا تم تیار ہو جاؤ, ہم اب بس نکلتے ہیں. اس نے حیا کو بولا تو وہ بنا کچھ کہے چلی گئی. اور کچھ ہی دیر بعد وہ لوگ شاہ ہاؤس سے اذان ویلا کے لیے چل دیے تھے. پہلے کی طرح اس بار بھی سفر خاموشی سے کٹا تھا, اور وہاں جانا نہیں چاہتی تھی اور اب وہاں سے آنا نہیں چاہتی تھی. بہت ہی ستمگر تھا اس کا ہم سفر, ساتھ وہی کرتا تھا جو وہ نہیں چاہتی تھی. ان کو آتے آتے رات ہو گئی تھی. ان کی گاڑی پورچ میں آ کر رکی. وہ اس سے پہلے گاڑی سے نکل کر اندر کی طرف چل دی تھی. اس نے اس بڑے سے گھر میں قدم رکھا تو اس کے زخم پھر سے کھڑے ہو گئے تھے. وہاں کچھ دن اس کے سکون سے گزرے تھے, پر پھر واپس آ کر اس کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا. اور دھیرے دھیرے چلتی اندر آئی تو سبھی ملازم اپنے کام پر لگے ہوئے تھے. السلام علیکم بڑی بیگم, آپ کے لیے پانی لاؤں؟ ایک ملازمہ اس کے پاس آتے بولی. رحمت خالہ بھی جان کی ہی خاص ملازمہ تھی جو یہاں اذان کے پاس کام کرتی تھی, اور اب بھی جان نے ان کو فون کر کے ہدایت دی تھی کہ وہ اس کا اچھا خیال رکھے. وعلیکم السلام. نہیں, میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں. اس وقت اس کا کچھ بھی کھانے کا یا پینے کا دل نہیں کر رہا تھا. وہ ان کو سلام کا جواب دیتی رکی نہیں تھی, اپنے کمرے کی طرف چل دی تھی. اس گیسٹ روم میں جس میں وہ رہ رہی تھی. کہاں جا رہی ہو؟ ابھی اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا جب اذان کی آواز اس کو پیچھے سے سنائی دی تھی. اپنے کمرے میں. وہ نیچے سے زمین کو دیکھتے ہوئے بولی. میرا روم نیچے سے اوپر نہیں. اذان اس کے جھکے سر کو دیکھ کر بولا تھا. وہ سمجھ گیا تھا وہ گیسٹ روم کی طرح بات کر رہی ہے, پر میں تو اپنے کمرے میں جا رہی ہوں, وہ اوپر ہے. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اپنے روم کی بات کیوں کر رہا تھا. میں نے بولا کہ میرا روم نیچے ہے اور تم آج سے اسی روم میں رہو گی میرے ساتھ. اس نے حیا کے سر پر بم پھوڑا تھا. اس کو لگا بھی جان کی وجہ سے وہ اس کو اپنے ساتھ رہنے کے لیے مجبور کر رہا ہے, مگر یہاں تو ایسا کچھ نہیں تھا. پھر کیوں وہ ایسا کر رہا ہے؟ حیا نہیں سمجھی تھی. میں اسی روم میں رہنا چاہتی ہوں, حیا نے اس پر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا. میں نے کیا بولا ہے تم سے؟ تم میرے روم میں رہو گی. بات سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ اس بار اذان نے اپنا لہجہ نارمل رکھا ہوا تھا, اور اس بار میں انکار نہیں سننا چاہتا ہوں. وہ حیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا. پر میں آ جاؤ. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اذان اس کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا اپنے روم کی طرف بڑھا تھا. وہ اب اور کیا کہہ سکتی تھی, چپ چاپ اس کے پیچھے چل دی تھی. اس کے پیچھے ہی اس نے اذان کے روم میں قدم رکھا تھا تو دیکھتی ہی رہ گئی تھی. اس کا یہ روم بھی جان کے گھر والے روم سے بھی زیادہ خوبصورت تھا. سامنے ہی کنگ سائز بیڈ تھا, اور اسی طرح واش روم اور ڈریسنگ روم تھا. ایک الگ چیز جو تھی وہ گلاس وال جس سے پورا لان نظر آتا تھا. وہ اس روم کی ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی. وہ چلتی ہوئی گلاس وال کے پاس آئی تھی. رات میں لائٹ کی روشنی میں لان بہت خوبصورت لگ رہا تھا. کتنا خوبصورت تھا, بالکل خوابوں کی طرح. وہ بھی دہانی میں بول گئی تھی. اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ ایک دم چپ ہو گئی تھی. ہاں بہت خوبصورت ہے. وہ اس کی کمر پر بکھرے پھولوں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا. آج پہلی بار اس نے حیا کے کھلے بال دیکھے جو کافی لمبے تھے. اذان کو حیا کا اپنے روم کو اس طرح دیکھ کر کھونا بے ساختہ تعریف کرنا اچھا لگا تھا. اذان کی آواز اپنے قریب سن کر وہ ایک دم مڑی تھی, اور اذان کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی. مجھے اچھا لگا, تمہیں بھی کچھ تو اچھا لگا. وہ اس کی جھکی پلکوں کو دیکھ رہا تھا. اس نے اس کے اس روپ کو دیکھ کر وہ اس کو بہت خوشی ہوئی تھی. غلط لگا تمہیں؟ مجھے یہاں کچھ بھی اچھا نہیں لگ سکتا. وہ پھر اس کی بات سے انکار کر رہی تھی, اور اس کا ایسا کرنا ہمیشہ اس کو غصہ دلایا جاتا تھا. اب بھی ایسا ہی ہوا تھا. اس نے جھٹکے سے اس کے بالوں کو اپنی گرفت میں لیا تھا. آج تو یہ آخری بار بول رہی ہو. اگر آج کے بعد تم نے مجھے آپ کا مخاطب نہیں کیا تو یاد رکھنا تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا. اس نے ایک جھٹکے سے اس کو آزاد کیا تھا. اذان کو حیا کا اس کو تم کہہ کر بلانا شروع سے اچھا نہیں لگتا تھا. اس نے سوچا وہ آرام سے یہ بات سمجھا دے گا, مگر ایک تو پھر اس کی بات کا انکار کرنا, اوپر سے تم کہہ کر مخاطب کرنا اذان کو غصہ دلا گیا تھا. وہ چاہتا تھا وہ اس پر سختی نہ کرے, مگر وہ ہر بار کچھ ایسا کر جاتی تھی کہ اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر سختی کرنی پڑتی تھی, اور ویسا ہی ہوا تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ خوش ہوا تھا کہ حیا کو اس سے جڑی ہر چیز اچھی لگی تھی, مگر پھر اس کا مکر جانا اس سے برداشت نہیں ہوا تھا. وہ ایک نظر اس کو دیکھتا واش روم میں گھس گیا تھا, جبکہ حیا وہیں گلاس وال سے الگ
لا کر بیٹھ گئی تھی، اور اب وہ تھی اور اس کے نہ رکنے والے آنسو۔ جب واش روم سے باہر آیا تو ایسے ہی وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ باہر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد حارث بھی آ گیا تھا۔ راحت بھی اس کے کھانے کے لیے بلانے آئی تھی، پر اس نے منع کر دیا تھا۔ اس کی بھوک مر چکی تھی۔ اس وقت اس کو بھی جان بہت یاد آ رہی تھی، اس لیے وہ یہاں سے وہ آنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کچھ دیر تو ایسے ہی بیٹھی رہی، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی بیڈ پر آ کر لیٹ گئی تھی، کیونکہ بیڈ کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی لیٹنے کے لیے۔ جب وہ کمرے میں آیا تو خیا کو بیڈ کے بالکل قریب کونے میں سوتا پایا۔ اس نے اس کے کچھ ساتھ کھانے کے لیے زبردستی نہیں کی۔ وہ جانتا تھا بیجان کے پاس سے آنے کے بعد خیا تھوڑا اداس تھی، اور پھر کچھ دیر ہونے والی بات کی وجہ سے بھی اس نے زیادہ زور نہیں دیا تھا۔ وہ کپڑے چینج کر کے آیا اور اپنی سائڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر تو اس کی پیٹھ کو دیکھتا رہا، پھر کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کو بار بار آج والی اپنی حرکت یاد آ رہی تھی۔ اس کو خیا کے ساتھ ایسا کرنا برا لگا، پر وہ کیا کرتا۔ اس کو غصہ برداشت کرنا نہیں آتا تھا جو اسی پر اتار کر ختم ہوتا تھا۔ کچھ دیر بعد اپنی سوچوں میں ڈوبتا غافل ہو گیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی کوئی بک پڑھ رہی تھی، جب فون کی گھنٹی بجی۔ وہ ڈسٹرب ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کوئی ملازمہ آ کر اٹھا لے گی، اس لیے وہ پھر سے اپنے کام میں لگ گئی تھی۔ جب بہت دیر تک کوئی ملازمہ نہیں آئی تو مجبوراً اس کو اٹھنا پڑا تھا۔ اس نے ٹائم دیکھا، 5 بج رہے تھے۔ اس کو یقین ہو گیا تھا یہ ضرور اذلان ہی ہوگا، کیونکہ اس وقت اس کو کافی پینے کی عادت تھی اور وہ اپنے روم میں منگواتا تھا۔ ہاں جلدی بولو۔ اچھا حاضر، ڈسٹرب کر دیا تم نے مجھے۔ وہ اپنی بک کو بیچ میں چھوڑ کر غصہ اس پر نکال رہی تھی۔ کیا صحیح میں آپ میری وجہ سے ڈسٹرب ہونے لگی ہیں؟ حارث کی شوق بھری آواز اس کے کان میں پڑی تھی۔ فون پر حارث کی آواز سن کر وہ ایک دم گھبرا گئی تھی۔ اس کی اپنی جلد بازی پر جی بھر کر غصہ بھی آیا تھا۔ کم از کم اس کو نمبر دیکھ تو لینا چاہیے تھا۔ وہ میں آپ کو نہیں بول رہی تھی، مجھے لگا اذلان ہوگا۔ جانتا ہوں آپ ہم سے کہاں کچھ کہتی ہیں۔ حارث نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ وہ اس لڑکی کے لیے پاگل تھا، اس کو سمجھنا چاہتا تھا، بتانا چاہتا تھا، اس کو بھی سمجھانا چاہتا تھا، پر وہ اس کی سنتی نہیں تھی۔ اتنا تو وہ بھی جان گیا تھا کہ ردا کو اس کے جذبات کی خبر، اور وہ کھل کر اس کو اپنی فیلنگز بتانا چاہتا تھا، پر ردا ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر بھاگ جاتی تھی۔ آپ کو کچھ کام تھا؟ حارث کی بات کو وہ نظر انداز کر کے بولی تھی۔ ہاں کام تو تھا، پر جس سے ہے وہ میری سنتا ہی نہیں ہے۔ آج حارث شکوہ کرنے کے موڈ میں تھا۔ آپ جسے سنانا چاہتے ہو، اگر وہ سننا ہی نہیں چاہے تو آج ردا نے بول دیا تھا۔ وہ اس کو بتانا چاہتی تھی